قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، اسی میں سے وہ آیت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل اور اس سے رحمت پر جو ہے خوش ہو جاؤ. اب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فضل و رحمت پہ خوش ہونا ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں، ہم کیوں نہ جشن منائیں. یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پہ خوش ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل و رحمت سے، یہ حکم اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آج کے لوگوں کو دیا ہے یا یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا. یہ حکم انہیں دیا گیا کہ آپ اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جائیں. تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس آیت میں مطلب یہ تھا کہ عید میلاد النبی منانا ہے تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور آپ دیکھیں فضل و رحمت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، پیدائش ہونا یقیناً یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے ممتاز کرتی ہے، سب سے الگ کرتی ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل بناتی ہے، بلکہ تمام انبیاء میں سب سے افضل بناتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی، رسول، امام الانبیاء ہونا ہے. بحیثیت نبی آپ کو ماننا یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو بات ہے، رسالت والی بات ہے، اس چیز کو ماننا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ دیکھیں خود یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے گھر والے بھی خوش ہوئے. ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں وہ خوش ہوئے، حالانکہ یہ ثابت نہیں اس کا خوش ہونا، یہ باندھی آزاد کرنا، یہ سب بکواس ہے، گڑی ہوئی باتیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوش ہوا. تو بتائیے صرف پیدائش پر خوشی منانا، وہیں تک محدود ہو کے رہنا، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نبی ہو گئے، آپ رسول ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت، یہ رسالت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت رسالت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ رسالت، آپ کی نبوت، یہ سب سے بڑی جو ہے رحمت والی بات ہے. تو اگر ان قرآنی آیات میں اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ عید میلاد النبی مناؤ، اس سے مراد، تو بتائیے صحابہ کرام نے اس پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ وہ صحابہ کرام جن کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے تو اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی رک جاؤ، ہاں رات بھر نماز مت پڑھو، کچھ سو بھی. عورتوں سے کہنا پڑتا ہے کہ تم شوہر سے، عورتوں کو بھی منع کیا ہے کہ شوہر کے حقوق کا ان کا بھی خیال رکھو، دو صورتیں مت پڑھو، ایک صورت پڑھو گے تو کافی ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. ایسے ہی جب حکم ہوتا ہے کہ روزہ رکھو تو اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں سوم وصال یعنی مسلسل روزے مت رکھو. مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا، اور کہا کہ اپنے شوہروں سے پوچھے بغیر آپ نفلی روزہ مت رکھو. زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کی بات آتی تو اتنا خرچ کرتے ہیں صحابہ کرام کہ روکنا پڑتا ہے کہ بھائی بال بچوں کے لیے بچا کے رکھو، تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے راہ میں بھی دو لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا تو اتنی نماز پڑھیں صحابہ کی، آپ سے کو روکنا پڑے. اللہ کا حکم ہو روزہ رکھنے کا تو اتنا روزہ رکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کو روکنا پڑے کہ بھئی اتنا بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف روزے رکھو. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے صدقہ خیرات کا تو اتنا صدقہ خیرات صحابہ کرام کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی روکنا پڑتا ہے کہ بھئی بال بچے کے لیے بچا کے رکھو. اور پورے سال میں صرف ایک بار حکم ہوتا ہے میلاد مناؤ، کوئی مناتا نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر قرآن میں حکم ہوتا ہے میلاد منانے کا تو صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ان حضرات کا تضاد دیکھیں آپ، ایک طرف کہتے ہیں قرآن و حدیث میں میلاد منانے کا حکم ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں بدعت حسنہ. یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ دونوں باتیں بیک وقت جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اس لیے لوگ فیصلہ کریں کہ بدعت حسنہ ہے یا قرآن و حدیث میں حکم ہے. اگر بدعت حسنہ ہے تو اس اعتبار سے بات کی جائے، پھر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے یہ. اگر یہ بدعت حسنہ مانتے ہیں تو پھر یہ قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دے سکتے، اور اگر یہ قرآن و حدیث کی دلیل دیتے ہیں تو پھر بدعت حسنہ نہیں بول سکتے، اور پھر صحابہ کرام سے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی ان آیتوں پہ عمل کیا ہے، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں سمجھ میں آیا اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.